بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی نازک شہزادی کی سنا رہی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایلرا نامی ایک شہزادی رہتی تھی۔ اسے پورے ملک میں نرم و نازک شہزادی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کی نرم شفاف جلد اور اس کی شفیق طبیعت کی وجہ سے وہ سب چہیتی اور لاڈلی شہزادی تھی۔ ایلرا شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، محبت اور حفاظت کے ساتھ پرورش پائی، لیکن اس کی زندگی بہت محدود تھی۔ وہ شاذ و نادر ہی محل سے باہر جاتی اور اس کے والدین اس کی بہت حفاظت کرتے تھے اور خوف زدہ تھے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ایلرا کی زندگی عیش و عشرت سے بھرپور تھی، لیکن وہ اکثر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کے دن نرم ریشمی تکیوں، عمدہ لباسوں اور خوبصورت تصویروں کے بیچ گزرتے، لیکن وہ مہمات کی آرزو کرتی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی سے باہر بادلوں کو گزرتے دیکھتی اور خوابوں میں محل کی دیواروں سے دور جنگلات اور وادیوں میں جانے کا سوچتی تھی۔ ایک دن سلطنت میں ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا، جہاں دور دور سے شہزادے ایلرا سے ملنے آئے، لیکن کوئی بھی اس کی آزادی کی خواہش کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ سب اس کی خوبصورت اور وقار کی تعریف کرتے، لیکن اسے ایک نازک پھول کے طور پر دیکھتے جسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ ایلرا، جو ہمیشہ کمزور سمجھی جاتی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کرے گی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، ایلرا خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ اس نے ایک سادہ سی چادر اوڑھ لی اور اپنے زیورات اور شاہی لباس پیچھے چھوڑ دیے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ آزاد محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ چاندنی رات میں جنگل کے رستوں پر چل رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور رات قدرت کی آوازوں سے بھرپور تھی۔ اس نے ہرن، پرندے اور یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے لومڑی سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے اسے نازک شہزادی کی طرح نہیں دیکھا۔ چلتے چلتے ایلرا ایک بوڑھی عورت سے ملی، جو ایک چشمے کے کنارے کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی دانا آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم دوسروں جیسی نہیں ہو، تم اپنے محل کی دیواروں سے باہر کچھ تلاش کر رہی ہو۔ ایلرا نے سر ہلایا، میں صرف محفوظ نہیں رہنا چاہتی، میں زندگی کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں، اسے کھڑکی سے دیکھنا نہیں چاہتی۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور ایلرا کو ایک چھوٹا سا کرسٹل کا لاکٹ دیا اور اس نے کہا، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن یاد رکھو، حقیقی طاقت اندر سے آتی ہے۔ ایلرا نے لاکٹ اپنی گردن میں پہنا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ہر چیلنج کے ساتھ وہ زیادہ خود مختار اور مضبوط بنتی گئی۔ ہفتوں بعد ایلرا سلطنت میں واپس آئی۔ اب وہ نازک شہزادی نہیں تھی جسے سب جانتے تھے، اس کے چہرے پر طاقت اور دانائی کا نور تھا۔ اس دن کے بعد ایلرا نے شاہی وقار کے ساتھ حکومت کی، لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنی اندرونی طاقت کو تلاش کریں اور کبھی خوف کے سامنے نہ جھکیں۔ لوگ اسے اب نرم و نازک شہزادی نہیں بلکہ بہادر ملکہ ایلرا کے نام سے جانتے تھے۔ تو امید ہے پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ کہانی تک کے لیے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔